ایک تو پہلے یہ بتا دیجیے کہ پاکستان کی نیوی اب کہہ رہی ہے کہ وہ جا کر تو اپنے شپس جو ہے، اپنے ٹریڈ جو ہے وہ اس کو لے کر آئیں گی حفاظت کے ساتھ. تو کیا وہ ایران کے ساتھ کوئی وہ کانفرنٹیشن میں تو نہیں آ جائیں گے نہیں یہ نہیں، کرتے؟ میں دیکھیں جی، آپ نے تو خود کہہ دیا نا کہ جو نئے آیت اللہ ہاں سلیکٹ ہوئے ہیں ان کو مبارک کا. میں نے بھی دیکھا ہے شہباز شریف نے بھیجا ہے، پیغام بھیجا ہے ہاں خود سے، وہ خیر سگالی کا کنڈولنس کا بھی میسج تھا اس میں. دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان اور ایران بہت کانشیس ہیں ایک دوسرے کے. ہم نے تھرو دا 90s 80s کے بعد ایک بڑی گندی سیکٹیرین وار لڑی ہے ایک دوسرے ہاں کے خلاف، بالکل اور میرے خیال میں اس کا ریپیٹ چاہتے نہیں ہیں. ایران بھی کانشیس ہے کہ ایک نیوکلیر ویپن اسٹیٹ ہے جس کا ایک معاہدہ اسٹریٹجک میوچول ڈیفنس ایگریمنٹ بھی سعودی عربیہ کے ساتھ ہوا ہے. رائٹ پاکستان کی کیپیسٹی بھی ہے، اور 2024 میں آپ کو یاد ہو کہ جب انہوں نے جند اللہ کے اڈوں پہ پاکستان میں حملہ کیا تو پھر پاکستان نے بھی ڈرون اٹیکس کیے تھے ایران پہ. سو دونوں کی ایک دوسرے کی کانشیس ہیں ایک دوسرے کی کیپیسٹی کے، اور میرے خیال میں جنگ نہیں چاہتے. اور یہ تو بڑی سمپلی، یہ کوئی ملٹری ایکشن کرنے پاکستان نیوی نہیں جا رہی، یہ اسکاٹ کر رہے ہیں. یہ ان کا رائٹ ہے کہ انٹرنیشنل واٹرز جو ہیں ان کے تھرو حفاظت جو کمرشل شپس ہیں ان کو لے کے آئیں. یہ کوئی نیول شپس نہیں ہیں جن کی وہ کر رہے ہیں حفاظت، یہ کمرشل شپس ہیں جو مال لے کے آ رہی ہیں، پاکستان کا آئل آتا ہے وغیرہ وغیرہ. یہ تو ایک طریقے سے ایک فرض ہے نیوی کا، اور دے پروگرام ٹو ڈو دیٹ. سو اس میں نہیں سمجھتی کہ کوئی ٹینشن ایران کے ساتھ ہوگی. رائٹ ایکسیڈنٹل اگر کوئی ہو جائے تو وہ اور بات ہے. اور یہ وہ اس لیے بھی انہوں نے اعلان کیا ہے، یہ ایک نارم ہے کہ اعلان کیا ہے کہ بھئی ہم جا رہے ہیں، ہم لے کے آئیں گے، اسکارٹ کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی ہم بھی ہیں اس پانیوں میں تو ہم پہ حملہ نہ کرنا، کہیں ہاں ایکسیڈنٹلی بھی مت کرنا. سو رائٹ یہ اپنی پروٹیکشن کے لیے انہوں نے یہ اعلان کیا ہے، کسی کوئی وہ نہیں کیا، یہ کچھ چیسٹ تھمپنگ نہیں ہے. چیسٹ تھمپنگ نہیں ہے بالکل. ہوں. اچھا یہ ہاں یہ بالکل کلیئر ہونا چاہیے. پاکستان میں میڈیا میں اس کو پتہ نہیں کس طرح سے پریزنٹ بھی کیا جا رہا ہے عجیب و غریب طریقے سے. تو بہرحال میں ذرا عائشہ یہاں آ جاتے ہیں. گلف کے جو ہیں ممالک، آپ نے دیکھا ہوگا کہ سعودی عربیہ کو اب کہا جا رہا ہے کہ جی تم جنگ میں، وہ سینیٹر لینزی گرام کی ٹویٹ تھی لمبی چوڑی، انہوں نے کہا جی ہمیں بڑی ہم مایوسی ہوئی ہے کہ سعودی عربیہ کھل کے ہمارا ساتھ نہیں دے رہا، اور یہ کہ اب ان کی توقع یہ ہے کہ یہاں پر یہ ہو. لیکن آپ کیا سمجھتے کہ سعودی عربیہ یہ کام کرے گا؟ امریکہ کے اگر پریشر بھی ہو تو وہ مجھے تو لگتا ہے کہ اس پوزیشن میں نہیں ہے سعودی عربیہ اس طرح کی چیز کرنے کے لیے. تو رضا جواب تو آپ نے خود ہی دے دیا، میں کیا جواب دوں؟ نہیں دیکھیں میرا دیکھیں ویو ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں. نو آپ غلط بالکل نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت جسے کہتے ہیں ایسکلیشن جو ہے اس میں سعودی عربیہ، دیکھیں آئیڈیلی تو امریکہ کے لیے یہی ہوتا کہ یہ تمام جو ہمسائے ہیں نا ایران کے، وہ جسے کہتے ہیں مکھیاں دی طرح پہ جاندے ایران نو. ٹھیک ہے، یو اے ای، سعودی عربیہ، بحرین، قطر وغیرہ وغیرہ. لیکن نہ ایسا پہلے تھا، اور میں نہیں سمجھتی کہ، اور یہ تو آپ کے پچھلے پروگرام یا اس سے پچھلے پروگرام میں یہ گفتگو ہوئی ہے کہ اس کے باوجود کہ ایران نے اٹیکس کیے ہیں، جس کی مذمت بھی آئی ہے، جس کی شکایت بھی آئی ہے، لیکن ان میں سے کسی ملک نے ریٹیلیٹ نہیں کیا. نہیں کیا بالکل. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دے نو کہ اگر ریٹیلیشن ہوگی تو اس کا پھر جواب آئے گا، پھر یہ کنورٹ ہو جائے گی کسی اور کی جنگ ہماری جنگ میں. رائٹ سو رائٹ میرا نہیں خیال، دیکھیں سعودی عربیہ ابھی
آپ کے فیلڈ مارشل صاحب گئے ہوئے تھے، ان کے ڈیفense منسٹر پرنس خالد بن سلمان سے ملاقات بھی ہوئی. وہ جو جوائنٹ فریم ورک ہے ڈیفenس کا، بیسکلی مینس سعودی عربیہ کی ڈیفenس کا، ہاں بائی ہاں جی پاکستان اینڈ سعودی عربیہ ٹوگیدر. اس پہ گفتگو بھی ہوئی کہ جی کیسے اس کو کرنا ہے. لیکن میں نہیں سمجھتی کہ کوئی اٹیک جو ہے نا وہ اس وقت نظروں میں یا کنسیڈریشن ہے. رائٹ دیکھیں میری ابھی کسی سے پاکستان میں بات ہو رہی تھی تو میں نے بھی یہی پوچھا، میں نے کہا جی تیار ہے پاکستان آرمی پھر دفاع کرنے کے لیے اور جا کے اٹیک کرنے کے؟ تو جواب یہی آیا کہ سنا ہے کہ کوئی ISPR والوں نے کچھ جرنلسٹ کو بلایا اور ان سے بتایا کہ جی ہم تو بالکل تیار ہیں سعودی عربیہ کے ساتھ کھڑے ہونے میں. لیکن the first call has to be made by وہ جو ہے by Saudi Arabia itself. جی بالکل تو اور اس کے لیے سعودی عربیہ تیار نہیں ہے. کریکٹ کریکٹ دیکھیں نا اس وقت آپ یہ دیکھیں ساری اکانومیز اسپیشلی سعودی عربیہ کی، سعودی عربیہ کا اس دفعہ ان کا جو بجٹ تھا لارجسٹ ڈیفیسٹ ان دا ہسٹری. کریکٹ بالکل کچھ ٹیکنالوجی کچھ ٹیکنیکل مسائل کی وجہ سے، کچھ پیسوں کی شارٹیج کی وجہ سے، وہ جو ان کا بڑا پروگرام تھا نیوم سٹی یہ جی وہ جی جی ٹھپ ہو گئے. ان کو انویسٹمنٹ چاہیے. یہ وہ ملک ہیں جو کہ چاہ رہے ہیں سعودی عربیہ خاص کر کہ ڈائیورسفائی کرے، آئل سے شفٹ کرے، ٹیکنالوجی کا ہب، یو نو اس کا ٹورزم کا ہب، اپنی اکانومی کو ڈائیورسفائی کرے، انویسٹمنٹس کرے وغیرہ وغیرہ. اب ایسی صورتحال میں جب جنگ جس میں وہ بھی کود پڑے تو یہ پھر خواب تو پورے نہیں ہوتے نا. اور جنگ میں آپ یہ دیکھیں کہ خود امریکہ پہ بھی پریشر آ رہا ہے کیونکہ ایران کی جنگ سے ان کے ریسورسز بھی ان کی وہاں بھی تنگی آئی ہے، پیسوں کی کمی. جنگ از ناٹ جسٹ اباؤٹ military and about weapons. It's also about economy. رائٹ And it's also about the financial capacity of a state to sustain it. تو آپ اگر سعودی عربیہ ایران میں کودے گا and ایران ڈیفینیٹلی رسپونڈ کرے گا. اور مت بھولیں کہ جو 5% جو آبادی ہے شیعہ آبادی ایران کی سعودی عربیہ کی، وہ موسٹلی ان ڈسٹرکٹس میں ہے جہاں سے آئل نکلتا ہے. جی تو ایسی صورت میں جو تماشا وہاں بن سکتا ہے اور جو پرابلمز کھڑی ہو سکتی ہیں، سو اس کے لیے آئی ڈونٹ تھنک کہ سعودی عربیہ از ریڈی. اب دھمکیاں دیں گے. لنزی گراہم ایک زمانے میں ہمارے بڑے دوست ہوتے تھے پاکستانیوں کے، ہاں ہاں بڑے یہ آپ کو یاد ہو. تو بالکل یاد ہے وہ جو بھی دھمکیاں دیں، لیکن بات یہ کہ آئی ڈونٹ تھنک کہ سعودی عربیہ اس میں شامل ہوگا اور یہ باقی ملک بھی ہوں گے. سو دس از where it is. جی اینڈ اگر فرض کریں سعودی عربیہ اندر کودتا ہے تو پھر مسئلہ ہے کہ ہم تو ویسے ہی اس میں اندر آ جائیں گے. یہی تو بات ہے. یہ تو میں تو دیکھیں نا یہ سوال میں آپ سے کر رہا تھا، یہی میرا اگلا پریمپٹ آپ نے کر لیا کہ پھر ہمارے لیے تو یہ اس طرح کی مجبوریاں بن جاتی ہیں بیکاز ابھی آپ کو پتا کہ آلریڈی ہم نے ان سے اب یہ جو ڈیمانڈز پاکستان نے کی آپ نے پڑھی ہوں گی کہ جی وہ فیسلٹی دے دیں تیل کی، اور جو پیسے آپ نے پہلے دیے ہیں وہ لانگ ٹرم 10 سال کے لیے رکھ دیں، $5 ارب ہمارے ریزروز کو مستحکم رکھنے کے لیے. اب بہت ساری اسپیکولیشن بھی سٹارٹ ہو گئی پاکستان میں. تو آپ کو پتا آج کل یہ ایک آدھا ملک ویسے ہی جو ہے وہ خلاف ہے گورنمنٹ کے بڑی شدید قسم کے. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ لگتا ضرور ہے کہ کوئی نہ کوئی وہاں پہ چکر ہو رہا ہے اور یہ ایران پہ جو ہے سعودیز کے ساتھ مل کے
وہ حملہ بالکل کریں گے. بالکل 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 جی، یہی دماغ میں خیال ہے کہ میسجنگ ہو رہی ہے کہ مینو نوٹ وخا میرا موڈ بنے. بالکل وہی انہوں نے کہا جی مانگ لے نوٹ موڈ واسطے. لیکن بہرحال اس کے بعد یہ پتہ لگا, میری بھی جن لوگوں سے بات ہوئی انہوں نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی چیز نہیں ہے, لیکن یہ کہ اگر سعودی عربیہ اس کا رضا میں اس پر سے آپ کو کلیریفائی کر دوں, کیونکہ بدقسمتی سے وہ ایگریمنٹ نہ آپ کی پارلیمنٹ نے دیکھا ہے ہاں نہ کسی اور نے دیکھا ہے, لیکن میری جن سے بات ہوئی ہے, جنہوں نے دیکھا ہے, جن کی نظروں سے گزرا ہے, جن کی جو کہ پروسیسنگ کا بھی حصہ تھے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میوچل سیکیورٹی ایگریمنٹ میں یہ بھی ایک چیز ہے کہ سعودی عربیہ از کمیٹڈ ٹو ہیلپنگ پاکستان ان اٹس اکنامک ڈیولپمنٹ. تو ایک طریقے سے یہ نوٹ رکھانے کا تو کہہ ہی رہے ہیں کہ جی اگر آپ چاہتے ہیں کسی پوائنٹ پہ خطرہ بڑھے گا, آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی مدد کریں, تو پھر فائنینشلی ذرا تھوڑی سی ہماری طرف ہاں بھی توجہ دیں. توجہ دیں. بلکہ وہ جو سیکیورٹائزیشن آف ریمیٹنسز کی بات ہو رہی ہے, ہاں بٹ جو لوگ بات نہیں کر رہے وہ یہ ہے کہ ان نے جو کہا کہ جی $10 بلین پاکستان کے ریمیٹنسز, بیسکلی یہ 10 لاکھ ویزوں کی بات کر رہے ہیں جی کہ بالکل. پاکستان کے ویزے بڑھاؤ, جس پہ انہوں نے ابھی کوئی کمٹ نہیں کیا. انہوں نے کہا جنگ کے بعد جی جی بات جی جی کریں گے. کوئی, کیونکہ دیکھیں نا یہ اصل تو بہت بڑا خطرہ ہے عائشہ, کہ آپ نوٹ کیجئے کہ یہ اگر تو ان کی اکانومیز نیچے جاتی ہیں, اب دبئی کا بھی کافی برا حال ہوا ہے اس بار, اور اگر انویسٹمنٹ نکلتی ہے سارا کچھ, تو پھر اس کے بعد تو وہ والی صورتحال بھی نہیں رہے گی کہ آپ کو اتنی ڈیمانڈ بھی ہوگی لیبر کی,